تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، تمہارا نام کہیں گے سارے نبی اذهبوا إلى غيري، کہیں گے سارے نبی اذهبوا إلى غيري، میرے کریم کے لب پر آنا لہا ہوگا، میرے کریم کے لب پر آنا لہا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ حمد و صلات کے بعد پیارے بزرگ اور دوستو، اس ناچیز نے قرآن مقدس سے آیہ کریمہ تلاوت کی۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، مجھے اور آپ کو حق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج جس غزوے کا، جس جنگ کا میں تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا نام ہے جنگ خندق، اور جنگ احزاب یا غزوہ احزاب بھی اسے کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ 3 جمعوں سے حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی جنگ احد میں جان نثاری اور ان کی قربانیوں کا تذکرہ کیا۔ عزیزان محترم، یہ ایک جنگ نہیں ہے، اس طرح کی 74 جنگیں لڑی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے۔ اور آج جو لوگ ہمیں امن کا درس دیتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ تمہارے زبانوں پر صرف انتشار ہے، میں جن ہستیوں کا بھی تذکرہ کرنے لگا ہوں آگے چل کے میں بیان کروں گا کہ اگر 14 صدیوں کے بعد ان کے ماننے والے، ان سے عقیدت اور محبت کرنے والے، ان کے خادم اور حسین کے خادم حسین رضوی اگر کوئی سخت بات کر دیں تو لوگ برا مان جاتے ہیں، لیکن 14 صدیاں پہلے صحابہ کرام جو بات کفار کے سامنے کر گئے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے ہمیشہ اسلام اور بانی اسلام کے لیے ہمتاً قربانی پیش کی اور ہر وقت ہمیشہ تیار رہے۔ کبھی کسی جنگ میں یا کسی غزوہ میں صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تو جنگ لڑ کر آئے ہیں، 1 مہینہ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب اسلام کو ضرورت پڑی صحابہ نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اور جس جنگ کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، جنگ خندق اور غزوہ احزاب، احزاب کہتے ہیں یہ حزب کی جمع ہے، بہت سارے گروہ۔ جنگ خندق کے اسباب کیا ہیں، یہ کیسے جنگ ہوئی؟
کیونکہ کفار یہود و نصارہ جو ہمیشہ مسلمانوں کے در پہ رہا کرتے تھے، اسلام کے دشمن تھے، یہودی اور نصرانی، انہوں نے ہمیشہ اسلام کے خلاف چال کھیلی اور ہمیشہ انہوں نے یہ چاہا کہ اسلام کو نیچا دکھایا جائے، مسلمانوں کو ختم کیا جائے۔ بہت سارے قبائل یہود و نصارہ کے مل گئے، بہت سارے قبیلے، اور ان میں سے 2 قبائل مکہ آتے ہیں اور جو بڑے بڑے سردار ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں کہ دیکھیں تم بتوں کے پجاری ہو، ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے، اسلام کو ختم کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس روئے زمین پر ایک مسلمان بھی نہ رہے۔ یہ آج کل کی بات نہیں ہے، یہ اس وقت سے سازشیں چل رہی ہیں۔ روئے زمین پر کوئی ایک کلمہ گو بھی نہ رہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ کیا چاہتے ہو؟ یہودیوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر ان کے خلاف جنگ کریں۔ تو کفار نے یہودیوں سے ایک سوال کیا کہ کیا تم اسلام کو سچ سمجھتے ہو یا ہمارے دین کو سچ سمجھتے ہو؟ یہودی ہمیشہ سازش کرتے آئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم معاذ اللہ مسلمانوں کے دین کو جھوٹا سمجھتے ہیں اور تمہارے مذہب کو سچا سمجھتے ہیں۔ ان کو ایک تو تسلی یہ ہو گئی کہ چلو یہ ہم سے کچھ نہ کچھ مطابقت رکھتے ہیں اور ہمارے دین کی حمایت کر رہے ہیں، مذہب کی حمایت کر رہے ہیں۔ ان کو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی کفار کو، کفار مکہ کے جو کفار تھے، انہوں نے کہا کہ چلو یہ سامنے خانہ کعبہ ہے، اس کے غلاف کو پکڑ کر سارے 20 افراد آپ ہو اور ہمارے جو قبیلے کے چیدہ افراد ہیں، ہم اس کے غلاف کو پکڑ کر یہ عہد کرتے ہیں۔ عہد کیا ہے؟ عہد یہ ہے کہ ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک روئے زمین پر ایک مسلمان بھی باقی ہوگا۔ یہود و نصارہ سے دوستیاں رکھنے والوں اور ان سے اچھی امیدیں رکھنے والوں، بے حس اور بے شرم حکمرانوں، آج تک تم نہیں سمجھ سکے کہ یہ اس وقت سے ازل سے ہمارے دین کے دشمن رہے اور آج تک یہ ہمارے دین کے دشمن ہیں، اور تم انہی کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہو، ان کے پاس کاسا لے کر جاتے ہو، ان سے مدد کی بھیک مانگتے ہو۔ جو تمام خزانوں کا مالک میرا رب ہے، جس نے پوری کائنات کو رزق دینا ہے، اس رب سے مانگو، اس رب سے مانگو۔ تو عزیزان محترم، جب یہ معاہدہ ہو گیا، یہ انہوں نے مل کر کہا کہ ہم نے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھنا جب تک روئے زمین پر ایک مسلمان بھی باقی ہے۔ عزیزان محترم، پھر اس میں بہت سے قبائل مل گئے، بہت سے قبائل، جنگجو قبائل بھی تھے یہود و نصارہ کے، اور کفار کا ایک قبیلہ ہے جس کا سردار تھا عیینہ بن حسن، اس کے پاس یہ لوگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے پاس افراد بھی بہت ہیں اور یہ بہت جنگجو قبیلہ ہے۔ جب اس کے پاس گئے، اس کو کہا کہ ہم نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنی ہے، کیا تم ہمارا ساتھ دو گے؟ اس نے کہا کہ مجھے ملے گا کیا، کیونکہ کفار اور مسلمان مکہ شریف میں رہتے تو تھے لیکن یہ ایک دوسرے سے اتنی عداوت نہیں رکھتے تھے جتنی یہود و نصارہ رکھتے تھے۔ یہودی عداوت میں اس وقت سے آج جو اسرائیل بمباری کر رہا ہے فلسطین پر، یہ یہودی ہیں۔ ان یہودیوں نے کبھی اپنے اندر کوئی نرم گوشہ نہیں رکھا۔ یہ اسلام تو اسلام، ان کے اندر انسانیت نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے آئے ہیں۔ تو عزیزان محترم، عیینہ بن حسن نے کہا کہ ان سے جنگ لڑ کے ہمیں کیا ملے گا؟ کہا کہ خیبر کی جتنی کھجوریں ہیں اس کا آدھا حصہ ہم تمہیں دے دیں گے۔ اب یہ لالچ میں آ کر اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پھر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ سارے قبائل اکٹھے ہو گئے، سارے جنگجو اکٹھے ہو گئے۔ احادیث میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک تعداد ملتی ہے 15,000 کا لشکر تیار کیا، اور دوسری روایت ملتی ہے کہ 25,000 کا لشکر انہوں نے تیار کیا مسلمانوں کے خلاف۔ 25,000 کا لشکر جب یہ اکٹھا ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بار ہی اس پر مدینے پر حملہ کر دینا ہے اور تہس سے نہس کر دیں گے، پورے مدینہ میں جتنے مسلمان رہتے ہیں کسی ایک کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ فائنل اینڈ یہی قصہ ہے کہ ہم نے قصہ تمام کرنا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ 25,000 کا لشکر مدینہ پر چڑھائی کر رہا ہے، قربان جاؤں، آپ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارا رب اللہ ہے، ہم اس پر توکل کرتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ سننے میں آیا ہے کہ 25,000 کا لشکر مدینہ پر چڑھائی کرنے لگا ہے۔
کیا ارادہ رکھتے ہو قربان صحابہ تمہاری شان پر؟ یارو جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ اشیاء موجود نہ ہو، غذا موجود نہ ہو، پہننے کے لیے لباس موجود نہ ہو، لڑنے کے لیے ہتھیار موجود نہ ہو، چلنے کے لیے سواری موجود نہ ہو، کسی صحابی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہماری تعداد بھی کم ہے اور ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں۔ فرمایا آپ حکم فرمائے آپ کیا چاہتے ہیں، حکم فرمائے آپ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ جنگ احد کے بعد، جنگ احد میں بھی یہ مشورہ ہوا تھا کہ ہم نے مدینہ شہر میں رہ کر جنگ لڑنی ہے، لیکن کچھ صحابہ کا مشورہ تھا کہ مدینہ سے باہر جا کے لڑیں گے۔ اب کی بار میرے آقا نے فرمایا تعداد بہت زیادہ ہے، ہم نے مدینہ شہر میں لے کے جنگ لڑنی ہے، اب کس حساب سے لڑنی ہے یہ مشورہ آپ دیں گے۔ صحابہ کرام مشورہ دیتے گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ جس وطن سے، جس ملک سے میں آیا ہوں نا، فارس سے، ایران سے، وہاں جب ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں نا دشمنوں کے ساتھ تو ہم خندقیں کھود لیتے ہیں، اپنے شہر کے، اپنے علاقے کے ارد گرد ہم خندق کھود دیتے ہیں تاکہ کوئی دشمن ہمارے شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ جب حضرت سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا نا، تمام صحابہ کو حضرت سلمان فارسی کا یہ مشورہ اچھا لگا۔ میرے آقا نے فرمایا تمہاری بات صحیح ہے، پھر تیار ہو جاؤ، ہم نے خندق کھودنی ہے۔ اب مدینہ طیبہ، شہر مدینہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارا شہر، 3 سمتیں ایسی تھیں، یعنی 2 سمتیں ایسی تھیں جہاں سے فل باغات بھی تھے اور گھناؤنے درخت بھی تھے، وہاں سے یہ 25,000 کا لشکر کراس نہیں ہو سکتا تھا، اور کچھ علاقہ ایسا تھا جہاں پر آبادی بہت زیادہ تھی، وہاں سے بھی یہ لشکر کراس نہیں ہو سکتا تھا۔ بس ایک سمت بچی تھی، ایک سمت پر بہت زیادہ چٹان تھی، سخت چٹان، جس سے وہ کراس عبور کر کے نہیں آ سکتے تھے۔ حضور نے فرمایا ایک سمت ہماری کمزور ہے، شمالی سمت، چلو ہم نے وہاں جا کے خندق کھودنی ہے۔ صحابہ کرام کا لشکر کتنا ہے؟ اللہ اکبر، قربان جاؤں 1500 صحابہ کرام ہے، اور سامنے 25,000 کا لشکر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10-10 کی ٹولیاں بنائی، 10-10 کی جماعت بنائی کہ 10-10 صحابہ کرام تم چلے جاؤ، اور خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس ٹولی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب 10-10 کی ٹولیاں بنائی، حضرت سلمان فارسی رہ جاتے ہیں اکیلے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مشورہ دینے والے بھی حضرت سلمان فارسی ہیں۔ اب 10-10 کی ٹولیاں بھی پوری ہو گئی۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، انصار کہتے ہیں کہ سلمان ہمارے ساتھ چلے، اور مہاجرین کہتے ہیں کہ سلمان ہمارے ساتھ چلے۔ میرے آقا نے فرمایا سلمان میری اہل بیت سے ہے۔ یارو حضور کی محبت کے میں قربان جاؤں، حضرت سلمان فارسی جن کا تعلق نہ مدینے سے ہے نہ مکہ سے ہے، نہ وہ مہاجرین میں سے ہے نہ وہ انصار میں سے ہے، حضرت سلمان فارسی ایران سے آئے، مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے۔ اب ایک غیر علاقے کے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ نہ تمہارے ساتھ جائیں گے نہ تمہارے ساتھ، سلمان میری اہل بیت سے ہے، جو اس کو میں حکم دوں گا وہی ہوگا۔ کتنا پیار تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک غیر علاقے سے آ کر اتنا پیار محبت دیا، فرمایا یہ میری اہل بیت میں سے ہے، میرے خاندان میں سے ہے۔ آج تو جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خاندانی رشتے جڑ گئے نا، لوگ ان کو کاٹنا چاہتے ہیں، لوگ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کا تعلق ایران سے تھا، فارس سے تھا، میرے آقا تو انہیں اپنی اہل بیت میں شامل کر رہے ہیں، تم کہاں سے مفتی بن گئے کہ حضور کے اہل بیت کو حضور کے اہل بیت سے خارج کرو؟ اور جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رشتوں میں جڑ گئے، کوئی سسر بن گیا، کوئی داماد بن گیا، آج تم ان کو الگ کرتے ہو، تم مراتب قائم کرو گے، تمہارے ہاتھ میں ترازو ہے، تم بتاؤ گے کہ کس کا مقام کتنا ہے۔ تم اپنی حیثیت پہچانو، اپنا مقام پہچانو، کس مقام پہ کھڑے ہو، کس حیثیت سے بات کر رہے ہو، اور کن ہستیوں کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ تو میرے آقا نے فرمایا سلمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ اور پھر ایک اور 10 صحابہ کرام کی ٹولی کہتی یا رسول اللہ، چونکہ حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا، ہم چاہتے ہیں سلمان فارسی ہمارے ساتھ چلے۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ تم لے جاؤ ان کو، اور خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خندق کھودی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اتنا کٹھن وقت تھا نا، اتنا کٹھن وقت تھا، اتنا مشکل وقت تھا،
صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ٹائم میں ایک صحابی کو آدھی کھجور دیا کرتے تھے، ایک ٹائم میں کھانے کے لیے آدھی کھجور، اور سخت سردیوں کا موسم، سرد ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، جسم پر پورا لباس بھی نہیں ہے، تیبک باندھ رکھے ہیں، لیکن قربان صحابہ تمہارے عشق اور محبت پر، تمہارے اس جذبہ جہاد پر کہ تمہیں نہ یہ ٹھنڈی ہوائیں روک سکی، نہ غذا کی قلت روک سکی، نہ اسلحہ کی قلت روک سکی، نہ ان کی اجتماعی کثرت روک سکی، تم نے ڈٹ کے ان کے سامنے 25,000 کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ اگر ہمارے پاس غذا بھی نہیں ہے، ہم کھا بھی نہیں سکتے پورا، تو لڑیں گے کیسے، ہم جنگ کیسے کریں گے؟ لیکن بابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے خدا کی قسم، آپ شیخ الحدیث تھے نا، شیخ الحدیث تھے، حافظ الحدیث تھے، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، خدا کی قسم میں نے کسی مقام پر ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں پڑھی کہ کسی صحابہ نے چھپ کر، کسی صحابی نے چھپ کر ان کے مجمع میں جا کے ایک لقمہ بھی کھایا ہو۔ جہاں صبح و شام اونٹ ذبح ہوتے رہے، صرف بیچ میں خندق کا فاصلہ ہے، خندق کا فاصلہ ہے، اور سامنے غذائیں اور کھانا اتنا وافر مقدار میں ہے کہ 24 گھنٹے کھانا چل رہا ہے، اونٹ ذبح ہو رہے ہیں، بکرے ذبح ہو رہے ہیں، اور صحابہ کرام کی حالت یہ ہے کہ ایک ٹائم میں آدھی کھجور ملتی ہے، لیکن کسی صحابی نے کسی بھی وقت ایک ٹائم کا ایک لقمہ بھی وہاں جا کر جاسوسی نہیں کھایا۔ آج لوگ ہیں کہ کاسا لیے پھر رہے ہیں، یا امریکہ المدد، یا فلانا المدد، کوئی ہماری مدد کرتے، ہم بھوک سے مر رہے ہیں۔ عیاشیاں تمہاری ختم نہیں ہوتی، اور پھر عوام کو بھوک سے مار دیا، بھیکاری بنا کے رکھ دیا ہے، تمہاری عیاشیاں ختم نہیں ہوتی، تمہارے آج بھی عیاشیاں وہی ہیں، تمہاری سہولیات آج بھی وہی ہیں، اگر مر رہی ہے تو عوام مر رہی ہے، بھوک و افلاس ہے تو عوام کے اندر ہے، پریشانی ہے تو عوام کے اندر ہے۔ تم نے تو بھیک مانگ مانگ کر عوام کے نام پر اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں کہاں جائیدادیں بنا لی ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ کاسا ان کا ہمیشہ ہمیشہ ان کے سامنے رہے گا، لیکن مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے انہوں نے کبھی بھی اس چیز کا دل میں خیال بھی نہیں کیا کہ ہم نے ان سے جا کے کوئی بھیک مانگنی ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں قربان، جب ہم نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھے تھے، بھوک کی وجہ سے پتھر باندھ رکھے تھے، ایک صحابی آگے بڑھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یوں قمیض اٹھائی نا، قمیض اٹھائی، یا رسول اللہ میں نے بھوک کی وجہ سے پتھر باندھ رکھا ہے۔ خدا کی قسم صحابہ کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شک میں اتھا پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ کہاں ہے وہ آج پیر اور وہ مولوی جن کی جوتیاں بھی دوسرے لوگ اتارتے ہیں، جن کو اسلام کے نام پر اتنا کچھ ملا، آج وہ اتنے نخرے میں ہیں کہ نہ اسلام کا نام لے سکتے ہیں، نہ جہاد کا نام لے سکتے ہیں۔ کہاں ہے وہ متکبر پیر، متکبر مشائخ، متکبر مولوی جنہوں نے ہزاروں لاکھوں کا فیس لے کر اپنے بینک بیلنس بنائے، اور آج جب اسلام پر کڑا وقت آیا ہے، مسلمانوں پر کڑا وقت آیا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر وقت آیا ہے، تو کوئی ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہے۔ صرف اتنا بتا دو کہ یہ ساری چیزیں تمہیں اگر ملی ہیں تو اسلام کی وجہ سے ملی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ یا تو لوگ بھی اتنے بے وقوف ہو گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، یارو ہم اس چیز کے مخالف نہیں ہیں، تم ادب و احترام کرتے رہو، الحمدللہ ہم بھی ادب و احترام کرتے ہیں، لیکن ادب و احترام اس کا جس کے دل میں دین کا ادب و احترام ہوگا، جو دین کو تہس نہس کرتا پھرے، حضور کی سنت کو بگاڑتا پھرے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے خلاف باتیں کرتا رہے، بس تم ہاتھ باندھ کے ہندوؤں کی طرح کھڑے رہو اور پھر ان کا استقبال کرتے رہو، ہمیں نہ ایسا پیر چاہیے نہ ایسا مولوی چاہیے۔ اس لیے آج غیرت ایمانی پیدا کرنے کا وقت ہے میرے ساتھیوں۔ آپ عوام ہیں، آپ کے اندر وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اپنے ضمیر سے پوچھئے، اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ جو دین کی بات نہ کر سکے، جو ناموس رسالت کی بات نہ کر سکے، جو لٹتے ہوئے مسلمانوں کو کرتے ہوئے دیکھ کر، ان پر بمباری دیکھ کر کوئی ایک جملہ بھی نہ کہہ سکے، پھر بھی تم ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہو۔ بتاؤ وہ انسانیت کے کس درجے پر ہیں؟
تمہیں تو کانٹا لگنا لوگ برداشت نہ کریں اور وہاں بمباریاں ہوتی رہیں اور تم دیکھ کر تم دعا بھی نہ کر سکو اور ان کے لیے ایک ریلی نہ نکال سکو، ایک جملہ تک نہ کہہ سکو، نہ ان کے لیے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکو، تو پھر بتاؤ اپنے ضمیر سے خود ہی پوچھو گے کہ تم مسلمان کے یا ایمان کے کس درجے پر فائز ہو؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پہ خود پتھر باندھے ہیں اور خود خندق کھودی ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے، خود مٹی کے ٹوکرے اٹھائے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مٹی اتنی اٹھائی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم کی جو سفیدی ہے وہ گم ہو جاتی ہے، یعنی جسم اطہر پر اتنی مٹی پڑ گئی نہ جسم نظر آ رہا ہے نہ قمیص نظر آ رہی ہے۔ یارو خاتم النبیین ہیں، پوری کائنات کے مالک ہیں، چاند کو اشارہ فرمائیں تو چاند تو ٹکڑے ہو جائے، سورج کی طرف اشارہ کریں تو سورج واپس پلٹ آئے، اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہو، لیکن پوری امت کو بتا گئے جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ تمہیں نہیں کہہ رہا، میں خود بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اگر میں نے تمہیں جہاد کا حکم دیا ہے تو لڑنے کے لیے مجھے بھی تلوار دی جائے، میں خود آگے جا کے لڑوں گا۔ اس لیے میرے ساتھیوں آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے ضمیر سے خود پوچھنا ہوگا کہ ہم نے کن کو اپنا رہبر بنایا ہے، کن کو اپنا بڑا بنایا ہے۔ وہ بڑے ہمیں تو کھڈے میں پھینکنا چاہتے ہیں، وہ تو کہیں ہمیں ایسے گڑھے میں پھینکنا چاہتے ہیں جہاں وہ خود گرے جا رہے ہیں اور تمہیں بھی گرائیں گے جا کے۔ اس لیے میرے ساتھیوں قبر میں ہر ایک سے علیحدہ سوال ہوگا کہ بتا میرے دین کا تم نے کیا کیا، میرے دین کا کیا کیا تم نے۔ تو عزیزان محترم صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 پتھر اپنے جسم اطہر پر بندھے ہوئے دکھائے اور یہاں سے 25,000 کا لشکر جب چڑھائی کرنے لگتا ہے، سامنے خندق کے کھڑا ہے، میرے آقا نے ان کے 2 بندے بلائے، کہا کہ آؤ تم چاہتے کیا ہو؟ عیینہ بن حسن جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا، یہ کافروں کے ایک بہت جنگجو قبیلے کا سردار تھا، ایک اور کافر تھا اس کے ساتھ، یہ دونوں حضور کی بارگاہ میں آئے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ عیینہ بن حسن نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدینہ شہر کی جتنی کھجوریں ہیں ان کا آدھا ہمیں دیا جائے، ان کا آدھا ہمیں دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آدھا اس کا نہیں مل سکتا، اگر اس کا تیسرا حصہ چاہیے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تیسرا حصہ کھجوروں کا لے جاؤ اور یہ اپنا محاصرہ توڑو اور 25,000 کا لشکر واپس لے جاؤ۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، میرے آقا نے فرمایا اگر تمہارا انکار ہے تو ہمارا بھی انکار ہے، پھر وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بلایا، فرمایا آؤ معاہدہ لکھو۔ اب معاہدہ لکھا جا رہا ہے، اللہ اکبر، معاہدہ لکھا جا رہا ہے۔ اتنے میں حضرت اسید بن حضیر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی آ جاتے ہیں۔ یارو ساری شرطیں طے ہو چکی ہیں، سامنے 25,000 کا لشکر کھڑا ہے، اگر کوئی ایک بات بھی غلط کی جائے نا پورے مدینہ شہر میں آگ بھڑک سکتی ہے۔ قربان جب حضرت اسید بن حضیر جب آئے نا، اس نے دیکھا کہ عیینہ بن حسن جو کافر تھا، کافروں کا سردار تھا، اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف یوں پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں، یوں پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہے۔ بس یہ بات حضرت اسید بن حضیر کو اچھی نہ لگی، اس نے حضور سے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کتنی بے ادبی بنتی ہے، یا یہ بے ادبی ہے بھی کہ نہیں کہ آپ کے سامنے پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسید بن حضیر اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ معاہدہ لکھا جا چکا ہے، شرطیں طے ہو چکی ہیں، اگر میں کوئی ایسی بات کروں گا تو یہ معاہدہ ختم بھی ہو سکتا ہے، جنگ بھی ہو سکتی ہے اور ہمارا بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ قربان حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فرمایا کہ یا عین الحجرس، او باندر، ہم سے کہتے ہو نا ہلکی بات کرو، کوئی انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ایک انسان کو بندر کہنا، ایک انسان کو بندر کہنا، یہ ہم نے اپنی زبان سے نہیں کہا، یہ حضرت اسید بن حضیر کہہ رہے ہیں یا عین الحجرس، اے بندر، تجھے پتہ نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہے اور پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہے حضور کی طرف؟ اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس کا لحاظ نہ ہوتا، سنیے صحابہ کا عشق رسول، آج تو ہم ترازو لے کر بیٹھ گئے کہ خاکے بنانا یہ گستاخی ہوتی ہے کہ نہیں،
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنا یہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فلاں خیال رکھنا یہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں ایک کافر حضور کے سامنے صرف پاؤں پھیلا کے بیٹھا ہے، کوئی اور جملہ اس نے نہیں کہا۔ حضرت اسید بن حضیر نے کہا اے بندر اپنی ٹانگیں اکٹھی کر لے، اپنی ٹانگیں اکٹھی کر لے، تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے سامنے حضور بیٹھے ہیں؟ اگر مجھے رسول اللہ کی مجلس کا خیال نہ ہوتا میں تیری پیشاب والی نالی کاٹ دیتا ہوں۔ اب اس میں اگر عربی کا ترجمہ کیا جائے یا سلیس زبان میں آپ کو سمجھائے، آپ خود سمجھدار ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر نے کس چیز کا نام لیا ہے۔ اور دوسرا حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں اگر مجھے رسول اللہ کی مجلس کا خیال نہ ہوتا میں تیرا پیٹ پھاڑ دیتا۔ یارو آج ہم نے ناموس رسالت کو ہلکا سمجھ لیا، ہم نے سمجھا کہ یہ کام صرف مولویوں کا ہے، یہ کام صرف مذہبی جماعتوں کا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارا تو کوئی کام ہی نہیں بنتا اس میں۔ یارو یہ پوچھا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاکے بنتے رہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاکے فٹ پاتھ پہ لگائے جاتے رہے، قرآن کی بے حرمتی کی گئی، قرآن کو جلایا گیا، لیکن اپنے لیڈر کے لیے تو ہر کوئی بول پڑتا ہے، نہ کوئی قرآن کے لیے بولتا ہے، نہ کوئی قرآن والے کے لیے بولتا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ اے اسید یہ کیا کر رہے ہو، ہم نے ابھی ان سے معاہدہ کیا ہے، ابھی شرطیں طے ہوئے، سارا معاملہ ختم ہونے والا ہے اور یہ لشکر واپس جانے والا ہے، سب کچھ طے ہو چکا ہے۔ نہیں، قربان جاؤں، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ میرا صحابی، میرا غلام اسی زبان میں جواب دے اس کو، میرا غلام اسی زبان میں اس کو جواب دے تاکہ اسے پتہ لگے کہ حضور کا مقام کیا ہے۔ عزیزان محترم، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ اب اس نے کہا کہ عیینہ بن حصن نے کہا کہ صحابہ کے آنکھوں میں خون اتر آیا ہے۔ اب یہ بات ہو رہی تھی، حضرت اسید بن حضیر نے اتنا جملہ کہا، اتنے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں، ایک اور صحابی آ جاتے ہیں، اور اس نے جب دیکھا نا کہ یہ معاہدہ طے ہوا ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ کو اللہ اور آپ اس کے رسول کا یعنی آپ کا حکم ہے، کوئی وحی نازل ہوئی ہے اس معاہدے کے بارے میں تو آپ ضرور کیجئے، آپ ضرور کیجئے، ورنہ اگر یہ مشرک ہے نا، ان کی طرف اشارہ کیا کفار کی طرف، اگر یہ مشرک ہیں، کبھی ہم بھی مشرک تھے، کبھی ہم بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم نے اس وقت ان کو مدینہ کی ایک کھجور نہیں دی، تو آج جب ہم اسلام لا چکے ان کو کھجوریں دیں گے؟ صحابہ کو بزدل کہنے والوں تم خود بزدل ہو، تم خود بزدل ہو، تمہارے اندر ایمان کی رتی بھی ہوتی، ایمان کا ذرہ برابر بھی ہوتا، صحابہ کرام کے بارے میں ایسے الفاظ نہ کہتے ہیں۔ حضرت سعد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے ساتھ ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم نے اس وقت بھی کھجوریں ایک کھجور بھی ان کو نہیں دی، آج یہ ہماری آدھی کھجوریں لے جائیں گے؟ جبکہ ہم ابھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں، اور اللہ نے آج جو ہمیں عزت اور مقام دی ہے، کلمے اور آپ کی سبب یہ مقام ملا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ معاہدہ منظور نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی سے حضرت سعد نے معاہدہ لیا اور یوں قلم پھیرا اور عیینہ بن حصن سے کہا کہ جاؤ تم نے جو کرنا ہے کر لو، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کروڑا ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے ایمان سے کوئی ایک رتی ہمیں بھی عطا فرمائے، ایک بہادری کی ایک رتی ہمیں بھی عطا فرمائے، تاکہ اسلام پر ہمیں بھی غیرت آئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس اور بانی اسلام کی عزت اور ناموس کی حفاظت ہم ہمیں بر کرتے رہیں۔ انشاءاللہ مزید آئندہ جمعے بیان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ، جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی سنتیں پڑھی۔